ایک طالب علم کے سوال پر کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدت پوری کرنے کیوں نہیں دیتے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے تو ملک کو بیچنے لگا ہو تو کیا پھر بھی اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ اب یہاں پہ سوال ایک ہے جی کہ آرمی چیف نے کہا کہ اگر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو تو پھر کیا اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ اب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی مدت پوری کی، اس سے پہلے کسی نے مدت پوری نہیں کی، اور 1970 سے پہلے، اور 11 سال ایوب خان صاحب کا رہا ایک ماشاء اللہ، اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد آ جائیں، بھٹو صاحب کے بعد آ جائیں، نواز شریف صاحب کا زمانہ آ گیا 85، محترمہ بے نظیر بھٹو کو مدت پوری نہیں کرنے دی، نواز شریف صاحب کو کوئی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ظفر اللہ جمالی صاحب، مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور پھر آگے آ جائیں جناب یوسف زئی گیلانی صاحب کو مدت پوری کرنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جائیں نواز شریف صاحب، مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، تو نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ مدت پوری نہیں کرنے دے گی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، گیلانی صاحب کو 1 دفعہ ان کو موقع ملا، وہ مدت پوری نہیں کر سکے، ظفر اللہ جمالی صاحب کو 1 دفعہ موقع ملا، وہ مدت پوری نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ملک کو بیچنے لگا ہو اور ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا ہو تو پھر کیا اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ اگر یہ واقعتاً یہ سب لوگ اسی طرح سے تھے اور ان کو مدت اس لیے پوری نہیں کرنے دی گئی کہ وہ ملک توڑ رہے تھے یا وہ ملک بیچ رہے تھے، تو پھر تو ان کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، پھر انہی کے ساتھ معاملہ طے کیے اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے، اور طے کر کے پھر ان کو اقتدار میں بھی لائے، اور اقتدار میں لائے اور بھیجا گیا۔ نواز شریف صاحب ہمارے سامنے، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کو NRO کے ذریعے جنرل مشرف صاحب لے کے آئے، نواز شریف صاحب کو سزا بھی انہی کے دور میں ہوئی، واپس بھی انہی کے زمانے میں لایا گیا۔ تو یہ اگر یہ سارے کے سارے، اور اگر عمران خان صاحب پہ بھی یہی الزام ہے تو پھر تو ماضی میں کوئی بھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک جب باجوہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور ان کے بارے میں اور جو کچھ کرتے تھے، پرویز مشرف صاحب جو میڈیا کے ساتھ رپورٹ کرتے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، سامنے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مدت پوری کرنے دی جائے۔ یہ سوال انہوں نے کیا، تو میرا خیال ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اگلا کہ انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو 12 تحریکیں عدم اعتماد آئیں، بالکل آئیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے انوالو نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ لیکن یہاں پہ جو تحریک عدم اعتماد آئی، جو سب سے زیادہ، کیونکہ عمران خان صاحب سے متعلق ہی پوچھا گیا تھا سوال، تو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، تو اس میں تو ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، اور جس طریقے سے، اور جناب باجوہ صاحب نے جس طریقے سے بلا کے کہا، ڈرائنگ روم میں بٹھا کے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کیا، تو اس کے پیچھے تو سارے کا سارا معاملہ ہی وہ تھا۔ اس لیے پھر کہا گیا کہ جی انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، بالکل آئیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ فوج یا آرمی چیف یا وہاں کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس طریقے سے کھل کر آئی ہو۔ پھر جی اگلا سوال جو تھا کہ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اگین وہی بات ہے کہ برطانیہ میں بھی آرمی چیف نظر نہیں آئے، اور نہ ہی وہاں کی ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ نظر آئی۔ وہ پارلیمان نے کیا، سیاسی جماعتوں نے کیا، اور بیک ڈور چینل پہ جو انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے قومی سلامتی کے معاملات وہاں پہ ہوئے، لیکن یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ پھر منڈیاں نہیں لگتی، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اور ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا، اور سرکاری سرپرستی، ریاستی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 نمبر کا پورا ہوا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ 172 کا نمبر انہوں نے پورا کیا، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے۔ تو غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کو چاہیے تھا کہ اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے؟ یہ عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 172 نمبر بلوچستان عوامی پارٹی کہہ چکی ہے کہ جی ہمیں، اختر منگل صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 150 یا اتنے بندے ہم نے ریلیز کروائے مسنگ پرسن، اور ہم نے وہ معاملہ طے کیا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو چلیں، MQM بتا چکے ہیں، ہمیں بھی اشارہ ہوا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، اور GDA نہیں گئی تھی،
इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 2 हिस्सों में तकसीम, एक को उधर भेजा, एक को उधर भेजा। तो 172 नंबर तो शहबाज शरीफ साहब ने पूरे नहीं किए थे, ये 172 नंबर तो जनरल बाजवा साहब ने पूरे करके दिए थे सारे का सारा, क्योंकि सारी चीजें जो हैं उसी तरीके से आ रही थी।